السلام علیکم۔ اس وقت اگر دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے تو وہ ہے ایران اور اسرائیل کے مابین کشمکش کی، کیونکہ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن نے سنیچر کو یہ خبر نشر کی ہے کہ ایران نے ایک بڑی انٹیلیجنس اسٹرائک کے ذریعے اسرائیل کے حساس جوہری دستاویزات حاصل کر لی ہیں۔ اس خبر میں یہ تفصیلات نہیں بتائی گئی کہ ایران نے ان دستاویزات تک رسائی کیسے حاصل کی، کیونکہ کوئی بھی اپنے ذرائع تو نہیں بتاتا، لیکن ایران کے سرکاری ٹی وی پر مختصر سی یہ خبر نشر ہوئی کہ ایرانی انٹیلیجنس سروس نے اسرائیل کے حساس معلومات اور دستاویزات حاصل کی ہیں، جن میں اسرائیل کے جوہری منصوبوں اور تنصیبات سے متعلق ہزاروں دستاویزات بھی شامل ہیں۔ اسرائیل نے ابھی تک اس ایرانی دعوے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، کیونکہ یہ اسرائیل کی پرانی عادت ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی ہاتھ کر جائے تو اس کو سانپ سونگھ جاتا ہے۔ ایرانی خبر رساں ادارے تسنیم کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس وزیر حجت الاسلام سید اسلام خطیب نے کہا کہ اسرائیل کے جوہری دستاویزات ایران منتقل کر دی گئی ہیں۔ آخر یہ کیسے ہوا یہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے، کیونکہ خبر ہے ہی بتانے کے قابل۔ اچھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے جو دستاویزات صہیونی حکومت سے حاصل کی ہیں وہ اس کے جوہری پروگرام سے متعلق ہیں، اور ان میں امریکہ، یورپ اور دیگر ممالک کے بارے میں بہت سی معلومات ہیں۔ یہ خبر ایک ایسے وقت پر نشر ہوئی جب ایران کے جوہری پروگرام پر بات ہو رہی ہے اور اسرائیل اسے اپنے لیے ایک حقیقی خطرے کے طور پر دیکھتا ہے۔ امریکہ ایران پر جوہری معاہدے کے لیے دباؤ بھی بڑھا رہا ہے۔ رواں برس مارچ کے دوران بی بی سی کے لیے بھی کسی نے یہ خبر دی تھی، امریکہ میں شراکت دار ادارے نے، کہ سی بی ایس نیوز تو آپ جانتے ہی ہوں گے، ایک انٹرویو میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ اگر ایرانی حکام معاہدہ نہیں کرتے تو پھر بمباری ہوگی، اور بمباری بھی ایسی جو انہوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ اس کے جواب میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خمینی نے خبردار کیا تھا کہ اگر امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکی پر عمل کرتے ہوئے ایران پر حملہ کرتا ہے تو اسے سخت جواب دیا جائے گا۔ یہ تھی اس وقت کی خبر، لیکن اب جو خبر ہے وہ اسرائیل کے لیے بہت بڑی خبر ہے، کیونکہ یہ بھی خبر ہے کہ آیت اللہ خمینی نے کہا ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کی ہمیشہ سے ہم سے دشمنی رہی ہے، وہ ہمیں حملے کی دھمکیاں دیتے ہیں جو ہمیں زیادہ ممکنہ نہیں لگتی، لیکن اگر انہوں نے کوئی شرارت کی تو انہیں یقیناً بھرپور جواب دیا جائے گا۔ یہ ہے ایران کے آیت اللہ خمینی صاحب۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو بتایا تھا کہ انہوں نے ایران کے رہبر اعلیٰ آیت اللہ خمینی کو ایک خط لکھ کر مذاکرات کی دعوت دی ہے۔ اگرچہ ایران اپنے جوہری پروگرام پر کام جاری رکھے ہوئے ہے، مگر ماہرین اسرائیل کو مشرق وسطی کی واحد ایٹمی طاقت سمجھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے بظاہر اعلان کیا ہوا ہے کہ اسرائیل ایک ایٹمی پاور ہے، اور ہے بھی، اس میں کوئی شک بھی نہیں۔ اسرائیل کے اہم اتحادی ملک امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک ایران پر جوہری ہتھیار رکھنے کا الزام عائد کرتے ہیں، لیکن ایران نے ان الزامات کی تردید کی ہے۔ بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے ڈائریکٹر جنرل رافیل مریانو گروسی نے خبردار کیا ہے کہ ایران جوہری بم تیار کرنے سے دور نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی وعدے کیا کہ ایران کے پاس فی الحال جوہری ہتھیار نہیں ہے، مگر اس کے پاس اس کے لیے ضروری خام مال موجود ہے۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے پاس اب 60% افزودہ یورینیم کا بہت بڑا
اور بڑھتا ہوا ذخیرہ موجود ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایران کی جوہری صلاحیتوں کو ایک حملے میں تباہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ایران ایک وسیع ملک ہے، اس کا رقبہ بہت زیادہ ہے اور ہے بھی پہاڑی علاقہ جیسے افغانستان ہے۔ ایران نے IAEA سربراہ کے اس موقف کو مسترد کرتے ہوئے جواب دیا کہ افزودگی کی سطح کی کوئی حد نہیں ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ اور ایٹمی توانائی کی تنظیم نے ایک مشترکہ بیان جاری کیا جس میں اس رپورٹ کے اشاعت پر افسوس کا اظہار کیا گیا، جسے انہوں نے سیاسی بیان قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ تہران نے بارہا کسی غیر اعلانیہ جوہری سائٹ یا سرگرمیوں کی عدم موجودگی کی تصدیق کی ہے۔ حساس دستاویزات تک رسائی کا ایرانی دعویٰ۔ ایران کے نیم سرکاری خبر رساں ادارے فارس نیوز کے مطابق ایرانی انٹیلیجنس سروسز نے مقبوضہ علاقوں سے بڑی مقدار میں حساس معلومات اور دستاویزات بشمول جوہری منصوبے اور تنصیبات کو منتقل کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے۔ ایجنسی نے اس آپریشن کو اسرائیل کے خلاف تاریخ کا سب سے بڑا انٹیلیجنس حملہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی خبر ہے، کیونکہ اگر یہ تاریخ کا اسرائیل کا سب سے بڑا حملہ اس لیے ہے کیونکہ اتنی تعداد میں کبھی اسرائیل کی دستاویزات کوئی چرا نہیں سکا، کوئی چھین نہیں سکا، یہ پہلی بار ہو رہا ہے۔ ایران کبھی کبھار جاسوسی کے الزام میں افراد کی گرفتاری کا اعلان کرتا ہے اور اسرائیل پر الزام عائد کرتا ہے کہ ٹارگیٹڈ قتل یا تخریب کاری کی کارروائیاں اس کے جوہری پروگرام سے منسلک ہیں، لیکن اس کے برعکس مئی 2025 میں اسرائیل نے 2 افراد کو مبینہ طور پر ایران کی جانب سے انٹیلیجنس اکٹھا کرنے کے مشن کو انجام دینے کے شبے میں گرفتار کیا۔ شکر ہے کہ 2 اسرائیلی جاسوس بھی وہ یہودی پکڑے گئے، ورنہ ہم تو یہی سوچتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا یہودی ہے ہی نہیں جو اپنے ملک کے لیے اپنے ملک کے خلاف کام کرے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے یہ بھی اسرائیل کی سازش ہی ہو، یہ 2 افراد ہوں ہی نہ، بس ایران کو پریشرائز کرنے کے لیے، ایران کے اوپر دباؤ ڈالنے کے لیے یہ من گھڑت کہانی کی گئی ہو۔ اچھا، تو ہم بات کر رہے تھے اس کی کہ ایرانی خبر رساں ادارے نے بخبر ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ جو چیزیں حاصل کی گئی ہیں ان میں اسرائیل کے جوہری منصوبوں اور تنصیبات سے متعلق ہزاروں دستاویزات بھی شامل ہیں۔ خبر کے مطابق یہ کارروائیاں کچھ عرصہ قبل کی گئی تھی، لیکن دستاویزات کے بڑے حجم اور پوری کھیپ کو محفوظ طریقے سے ایران منتقل کرنے کی ضرورت کی وجہ سے یہ آپریشن خفیہ رکھا گیا۔ ذرائع نے تصدیق کی کہ دستاویزات کی بڑی کھیپ مکمل طور پر مطلوبہ محفوظ مقامات پر پہنچائی جائیں گی۔ ان کے مطابق یہ اتنی زیادہ دستاویزات ہیں کہ صرف ان کا جائزہ لینے اور ان دستاویزات میں موجود تصاویر اور کلپس کو دیکھنے کے لیے کافی وقت درکار ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے ایرانی جوہری تنصیبات کے خلاف فوجی حملے کی دھمکی دے رکھی ہے۔ ایران جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے کے تحت سویلین جوہری توانائی، خاص طور پر بجلی کی پیداوار کے لیے اپنے حق پر اصرار کرتا ہے، جس کا وہ دستخط کنندہ ہے۔ دونوں ممالک میں گزشتہ برس کشیدگی اپنے عروج پر پہنچ گئی تھی جب ایران نے 2 بار براہ راست اسرائیلی علاقوں پر سینکڑوں میزائل یا ڈرون سے حملہ کیا تھا۔ ایران نے دعویٰ کیا تھا کہ یہ حملے شام میں اس کے قونصل خانے پر ہونے والے مہلک اسرائیلی حملوں کا مناسب جواب تھا۔ تہران نے اپنی سرزمین پر حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قتل اور اتحادی حزب اللہ کے سابق سیکرٹری جنرل حسن نصر اللہ کے قتل کا بدلہ لینے کا اعلان کیا تھا۔ ایران نے ان دونوں رہنماؤں کے قتل کی ذمہ داری اسرائیل پر عائد کرتا ہے۔ اسرائیل نے حسن نصر اللہ کو ایک فضائی حملے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا۔ اب بات کریں گے ہم موساد کے آپریشن 2018 کی۔ سن 2018 میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد نے ایران کے اندر ایک خفیہ آپریشن کیا جس میں تہران کے ایک گودام کو نشانہ بنایا گیا تھا جس میں ایرانی جوہری پروگرام کے آرکوئز موجود تھے۔ موساد کے سابق سربراہ یوسی کوہن کے مطابق اس آپریشن کے لیے 2 برس تک منصوبہ بندی کی گئی اور اس میں 20 ایجنٹس شامل تھے۔
تمام غیر اسرائیلی جو ایک ہی رات میں 32 اسٹیل کے سیب کھولنے اور نصف ٹن دستاویزات اسرائیل پہنچانے میں کامیاب ہو گئے. یہ تو موساد کا کہنا تھا، باقی ایران نے تو یہ بات کبھی نہیں تسلیم کی. فرانسیسی خبر رساں ادارے AFP کے مطابق موساد نے صبح سویرے سیکورٹی گارڈ کے آنے سے قبل 6.5 گھنٹے کے دوران تقریباً 10 لاکھ دستاویزات اور پہلے چرائیں. ان چوری شدہ دستاویزات میں CDs پر ریکارڈ کردہ ڈیجیٹل فائلیں بھی شامل تھیں. اسرائیلی میڈیا ہارٹر کے مطابق آپریشن فروری 2016 سے اسی جگہ کی کڑی نگرانی کے بعد کیا گیا جب ایرانیوں نے وہاں دستاویزات کی منتقلی شروع کر دی تھی. اسرائیلی حکام نے محفوظ ٹریکنگ کے لیے اس فیسلٹی کا ایک فرضی خاکہ تیار کیا اور آپریشن کا وقت 8 گھنٹے کر دیا. لیکن یہ بات اس لیے نہیں مانی جا سکتی. اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اسرائیل وہاں پر حملہ کر دیتا، کیونکہ اسرائیل، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ بک گئے ہوں، کیونکہ ایران میں اگر کوئی اسرائیلی آ جائے یہ تو ناممکن ہے. اچھا، بہرحال ہم بات کریں گے وہی جو خبر ہمیں موصول ہوئی. دستاویزات میں اماد پروگرام کے بارے میں تفصیلی معلومات کا انکشاف کیا گیا، جس میں خفیہ مقامات جیسے ورامن اور ترفز آباد، جہاں وار ہیڈ کے ڈیزائن اور کور اپ آپریشن کے بارے میں معلومات اور زیر زمین افسودگی کی سرگرمیوں کو چھپانے کے لیے استعمال ہونے والی سرنگوں کے نقشے شامل ہیں. آرٹیز کی خبر کے مطابق ان دستاویزات میں ایران کے IEA کو گمراہ کرنے اور اپنے ملازمین کو ثبوت مٹانے اور سرکاری دستاویزات کو غلط ثابت کرنے کی تربیت دینے کے خطرناک ثبوت موجود ہیں. اسرائیلی میڈیا اور سفارتی گواہوں کے مطابق 30 اپریل 2018 کو نیتن یاہو نے اقوام متحدہ میں اجلاس کے دوران یہ دستاویزات پیش کی، جس میں ایران پر اپنے جوہری اہداف کے بارے میں جھوٹ بولنے کا الزام لگایا اور مزید بین الاقوامی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا. دستاویزات کی ایک مکمل کاپی انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی اور اہم عالمی اتحادیوں جیسے جرمنی، فرانس اور برطانیہ کو فراہم کی گئی تھی. ایران نے ایسے کسی بھی آپریشن کی تردید کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ یہ محض پرانی معلومات کو ری سائیکل کر رہا ہے. تاہم امریکہ اور اسرائیل کے مطابق ایران IAEA کو دھوکے میں رکھ رہا ہے. اب کیا کہا جائے، کیونکہ ایک امریکی رپورٹ دیمونا منصوبے کی تفصیلات سامنے آئیں. دسمبر 2024 میں خفیہ دستاویزات پر مبنی امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا کہ امریکہ سن 1960 کی دہائی سے جانتا تھا کہ اسرائیل دیمونا جوہری تحقیقی مرکز میں جوہری ہتھیاروں کے درجے کا پلوٹونیم تیار کر سکتا ہے. امریکی نیشنل سیکورٹی آرکائیوز کی طرف سے جاری کردہ اس رپورٹ میں دسمبر 1960 کے اٹامک انرجی انٹیلیجنس کمیٹی کے دستاویزات شامل تھیں، جو کہ پہلی اور واحد معلوم رپورٹ ہے جس میں درست اور واضح طور پر کہا گیا کہ دیمونا میں انٹرنیشنل منصوبے میں پلوٹونیم ری پروسیسنگ پلانٹ شامل ہوگا اور اسے ہتھیاروں کے پروگرام سے منسلک کیا جائے گا. رپورٹ میں کہا گیا کہ 1967 میں اس بات کے شواہد ملے تھے کہ دیمونا ری پروسیسنگ پلانٹ مکمل یا مکمل ہونے کے قریب ہے اور ری ایکٹر پوری صلاحیت سے کام کر رہا ہے. یعنی اسرائیل 6 سے 8 ہفتوں میں جوہری ہتھیار تیار کر سکتا ہے اور امریکہ بہادر نے چوپ ساتھ لی، کیونکہ قائد اعظم رحمت اللہ علیہ نے جو فرما دیا کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہے. کیونکہ یورپ اور امریکہ کے لوگ اپنی ناجائز اولاد سے اصل اولاد سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، کیونکہ جو تقریباً ہیں تو ناجائز ہی، کیونکہ شادیوں کے بغیر جو بچے پیدا ہوں گے اس کو ناجائز ہی کہا جائے گا.
تاہم امریکی خفیہ ایجنسی CIA نے ان میں سے کچھ الزامات کو معتبر قرار دیا اور اپریل 1967 میں اگلی معائنہ ٹیم پر زور دیا کہ وہ ان کی تحقیقات کرے۔ دستاویزات کے مطابق واشنگٹن پہلے ہی اس حقیقت کو تسلیم کر چکا تھا کہ اسرائیل کے پاس جوہری ہتھیار کی صلاحیت موجود ہے۔ سن 1960 کی دہائی میں امریکہ کو تشویش تھی کہ اسرائیل جیسے ممالک جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے مشرق وسطیٰ میں جوہری ہتھیاروں کی دوڑ شروع ہو سکتی ہے اور ہتھیاروں کے پھیلاؤ کو محدود کرنے کی بین الاقوامی کوششوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ واہ امریکہ تیرے ڈرامے بازی کا کیا کہنا، خود ہی اس کو ایٹمی پاور بنا رہا ہے اور پھر یہ بھی ڈرامہ رچا رہا ہے کہ کہیں یہ بن